اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یقیناً اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلموں کو 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اکثر لوگوں کے گھروں میں خون کے چھٹے پڑتے ہیں، اکثر کے جانوروں پر چھٹے پڑتے ہیں، اکثر لوگوں کے خود کے اوپر چھٹے پڑتے ہیں یا ان کے گھر کی دیگر اشیاء کے اوپر چھٹے ان کو محسوس ہوتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ جب نیند سے اٹھتے ہیں اس وقت ان کو محسوس ہوتا ہے ان کے کپڑوں کے اوپر خون کے نشان، خون کے چھٹے جگہ جگہ پر محسوس ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات بڑے بھی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات جسم کے اوپر بھی خون کے چھٹے محسوس ہوتے ہیں۔ بعض اوقات گھر کے اندر دیواروں پر اور دیگر اشیاء کے اوپر بھی خون کے چھٹے محسوس ہوتے ہیں۔ محترم سامعین، یہ خون کے چھٹے کیسے پڑتے ہیں، یہ خون کے چھٹے کون مارتا ہے اور اس سے نقصان کیا ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں ثواب کی نیت سے، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ کوئی بھی ہماری ویڈیو ہو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہے، مجھ سے آپ سوال کرنا چاہتے ہیں عملیات کے حوالے سے، جادو کے حوالے سے، جنات کے حوالے سے، تو آپ کمنٹس بکس میں یا پھر میرے پرسنل واٹس ایپ پر بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ محترم سامعین، ابھی اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ محترم سامعین، اکثر لوگوں کا یہ گلہ شکوہ ہوتا ہے کہ قاری صاحب ہمارے گھر کے اندر خون کے چھٹے محسوس ہوتے ہیں یا ہمارے کپڑوں کے اوپر خون کے نشان پڑتے ہیں، یہ کیوں پڑتے ہیں؟ محترم سامعین، یہ جادو کی ایک قسم ہے۔ اکثر عاملین جو غلط جادو کرتے ہیں، جادو تو ویسے ہی غلط ہوتا ہے ہمیشہ، خاص اس کا ایک چلہ کیا جاتا ہے جنگل ویرانے کے اندر، کالا علم جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، تو اس سے خاص قسم کے ایک مخلوق اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ تابع تو میں نہیں کہتا، ایک ایگریمنٹ، ایک معاہدے کے تحت ایک دوسرے سے ان کی بات چیت مکمل ہو جاتی ہے، پھر ایک دوسرے کے ایگریمنٹ میں آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ماتحت وہ اپنے کام کرتے ہیں۔ کچھ اس کی شرطیں ہوتی ہیں، کچھ اس کی ہیں، اور خاص طور پر جو کالے علم والے ہوتے ہیں ان کی شرطیں یہی ہوتی ہیں کہ جو عامل ہوتا ہے وہ اکثر ناپاک رہتا ہے، پلیت رہتا ہے، پلیتی کھاتا ہے، پلیتی پیتا ہے، حتیٰ کہ اپنا پیشاب تک پی جاتا ہے۔ ایسے معاملات بھی اس میں آئے ہیں۔ اور ان سے کیا کام لیتا ہے؟ ان سے بھی اسی طرح کے کام لیتا ہے، کسی کے گھر میں لڑائی جھگڑا کروا دینا، کسی کے گھروں کو اجاڑ دینا، کسی کا ایکسیڈنٹ کروا دینا، کسی کو موت کی طرف لے جانا۔ محترم سامعین، موت میرے اللہ کے ہاتھ میں، لیکن بعض اوقات انسان بھی اس کا وسیلہ بن جاتا ہے ایسے معاملات میں۔ مثال کے طور پر جیسے کوئی آدمی قتل ہوتا ہے تو اس کی موت قتل سے ہونی ہوتی ہے، لیکن جو قتل کی لعنت ہے وہ کسی کے اوپر لکھی ہوتی ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، وہ عامل جب اس سے کام لیتے ہیں، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں۔ اچھا، یہ عمل کرائے کیوں جاتے ہیں؟ اکثر پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ ایک دوسرے سے جب نفرت کرتے تھے اس وقت لڑائی جھگڑے کر لیتے تھے، وہ تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ ٹھیک تھی۔ یہ جو دوسرا راستہ ہے منافقانہ طور پر، مثال کے طور پر لڑائی جس سے آپ کی ہے، آپ کا جھگڑا ہے، تنازع ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا لیکن اس کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی صورت میں اس کے گھر میں خون کے چھٹے پڑنا، اس کے کپڑوں کو کٹ لگ جانا یا اس کے گھر سے پیسے غائب ہو جانا، تو یہ کون کر رہا ہوتا ہے؟ محترم سامعین، یہی لوگ جو آپ کے دشمن ہوتے ہیں۔ آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے دشمن کون ہیں۔ تو وہ جب عامل کے پاس جاتے ہیں، اس کو پیسے دیتے ہیں، بعض اوقات اس طرح کے عامل، ان کی پہلی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بچی لائے، ہم اس سے زنا کریں گے اس کے بعد، یا کسی بچے کو لاؤ 13-14 سال سے جو کم ہو، اس سے جب وہ زنا کرتے ہیں، منہ کالا کرتے ہیں، تو اس کے بعد وہ شیطان کو پکارتے ہیں، پھر شیطان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، اس کی منتیں کرتے ہیں، تو پھر وہ یہ کرتا ہے۔ محترم سامعین، وہ جو خون کے چھٹے ہوتے ہیں وہ بیسیکل ایک پانی ہوتا ہے، جب شیطان اس کے گھر کے اندر ڈالتا ہے تو ان کو چھٹے خون کے محسوس ہوتے ہیں اور واضح نظر بھی آ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات جو مریض ہوتا ہے جس کے گھر کے اندر خون کے چھٹے ہیں، صرف اسی کو ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات دوسری صورت بھی اس کی ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو محترم سامعین، اس میں آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے، یہ صرف دہشت اور خوف پھیلانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب آپ خود دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر خون کے چھٹے ہیں تو انسان کی ویسے ہمت ختم ہو جاتی ہے، انسان بے بس ہو جاتا ہے اور مجبور ہو جاتا ہے، پھر آپ پیروں کے پاس جاتے ہیں، اپنا پیسہ تباہ کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اگر خدا نخواستہ آپ کے یا آپ کے خاندان میں یا آپ کے عزیز و اقراب میں یا آپ کے ہمسایوں میں کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو تو آپ نے کسی پیر صاحب کے پاس نہیں جانا، کسی عامل کے پاس نہیں جانا، یہ خود اپنا علاج آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ محترم سامعین، آپ نے کچا گھڑا خریدنا ہے،
کسی بھی جگہ سے آپ خرید سکتے ہیں، تو آپ نے دریا پر چلے جانا ہے، آپ نے اس کو پہلے صاف کرنا ہے، پاک کرنا ہے، تاکہ اس کی جو مٹی وغیرہ ہے وہ اس کو لگی ہوئی نہ ہو، بالکل آپ اس کو اچھی طرح سے دھو دیں گے۔ آپ نے اس کی الٹ سمت سے پانی لینا ہے، مثال کے طور پر پانی اس طرح سے جا رہا ہے نا، تو آپ نے پانی ادھر سے لینا ہے، ٹھیک ہے، اس کی مخالف جو سمت ہے، مثال کے طور پر پانی ادھر جا رہا ہے تو آپ نے گھڑے کو ادھر سے بھرنا ہے، تو آپ نے وہ بھرنے کے بعد اس کو اوپر سے بند کر دینا ہے، گھر پر آپ نے لے آنا ہے۔ لینے کے بعد جب آپ گھر پر آ جائیں گے تو آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، 41 مرتبہ آپ آیت الکرسی مکمل، 41 مرتبہ آخری جو صورتیں ہیں سورۃ فلق اور سورۃ ناس، 41 مرتبہ یہ چیزیں آپ پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد پھر 3 دفعہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد آپ اس کے اندر پھونک مار دیں گے۔ اگر کسی انسان کے اوپر چھٹے پڑ رہے ہیں تو آپ اس کو غسل کروائیں گے۔ اگر گھر میں پڑھ رہے ہیں تو گھر کے چاروں کونوں میں آپ ہاتھوں میں لے کر تھوڑا تھوڑا ایسے چھڑکاؤ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ یا پھر دوسرا جو اکثر ٹیلر کے پاس وہ ایک پریشر ہوتا ہے جس سے کپڑے وغیرہ پریس کرتے ہیں، یا دھوبی کے پاس ہوتا ہے، تو آپ اس کے اندر پانی ڈال کے پوری اپنی دیواروں کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال دیں تو وہ سب سے بہتر ہے، وہ پانی پوری دیواروں پر تھوڑا تھوڑا چلا جاتا ہے۔ تو محترم سامعین، یہ صرف 7 دن آپ نے عمل کرنا ہے، یہ روزانہ کرنا ہے، اس میں ناغہ نہیں کرنا آپ نے۔ پانی روزانہ آپ نے تازہ لینا ہے دریا سے، اگر دریا آپ کے نزدیک نہیں ہے، کوئی چشمہ نہیں ہے، تو پھر آپ کسی مسجد سے پانی لے لیں۔ مسجد سے پانی لینے کے بعد یہ آپ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی اس گھر میں جس مخلوق کا بھی بسیرا ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا، آپ کا خوف بھی ختم ہو جائے گا، اور یہ جو خون کے چھینٹے آپ کو محسوس ہوتے ہیں یا آپ کے اوپر پڑتے ہیں، نظر آتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کا چھٹکارا ہو جائے گا۔ اس کی آپ لوگوں کو سب کو اجازت ہے، اگر کوئی عاملین میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا میرے اسٹوڈنٹ ہیں، سب کو اجازت عام ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بس جو بھی عمل کرنا چاہتا ہے کمنٹ باکس میں آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ لکھ سکتے ہیں، الحمدللہ لکھ سکتے ہیں، تاکہ اللہ کا شکر ادا ہم کر سکیں اس نیت سے، اور اپنی دعاؤں میں اس فقیر کو یاد رکھا کریں ہمیشہ۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلموں کو 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔